نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مردوں کی نماز کا طریقہ اس عنوان پر کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور اس کی ویڈیو بنا کر کے کریم ٹی وی مفتی ہارون قاسمی نامی چینل پر اپلوڈ بھی کی گئی، اور اس کے بعد کچھ ناظرین کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ خواتین اور مستورات کی نماز کا طریقہ بھی بتایا جائے، تاکہ وہ عورتیں جو غلط طریقے سے نماز پڑھتی ہیں یا وہ عورتیں جو مردوں کے مشابہ اور مردوں کے جیسی نماز پڑھتی ہیں ان تک صحیح بات، صحیح طریقہ اور نماز کی صحیح تعلیم پہنچ جائے، تاکہ ان عورتوں کی نماز کی اصلاح ہو جائے۔ لہذا اسی مناسبت سے آج کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، جس میں عورتوں کی نماز کا صحیح اور غلط طریقہ دونوں بتایا جائے گا، تاکہ وہ عورتیں جو غلط طریقے سے نماز پڑھتی ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنی نماز کی اصلاح کریں، جو طریقہ نماز کا اس میں صحیح ہے اس کو لیں، اس کے مطابق نماز پڑھیں، اور جو طریقہ اس میں نماز کا غلط ہے اس کو چھوڑ دیں، اور اگر کوئی خاتون، کوئی مستورات اس کے مطابق نماز پڑھتی ہے تو اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش بھی کریں۔ اب یہ دو بچیاں اور یہ دو لڑکیاں جو آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر ایک وہ ہے جس کے قیام کا صحیح طریقہ ہے اور ایک وہ ہے جس کے قیام کا غلط طریقہ ہے۔ قیام کا صحیح طریقہ اور قیام کا غلط طریقہ۔ قیام کا مطلب کھڑا ہونا، نماز شروع کرنے سے پہلے کھڑا ہوا جاتا ہے، اور یہ تعظیم کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ اللہ اور شہنشاہ کے حضور کھڑے ہونے کی نیت سے کھڑا ہونا۔ اس میں مردوں کی اور عورتوں کی نماز میں جو خاص اور بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی نماز میں زیادہ سے زیادہ ستر پوشی کا اہتمام ہوگا، زیادہ سے زیادہ سطر کو چھپانے کا اہتمام ہوگا، اور اس کے مطابق نماز پڑھی جائے گی جس میں حیا کا عنصر جھلکتا ہو اور جس میں شرم کا عنصر جھلکتا ہو اور جس میں سطر زیادہ سے زیادہ چھپتا ہو۔ اسی وجہ سے عورتوں کو سمٹ کر اور مردوں کو کھل کر نماز پڑھنے کی تاکید احادیث کے اندر آئی ہے۔ اب یہ جس لڑکی کے اوپر صحیح کا نشان ہے یہ قیام کا صحیح طریقہ ہے، اور جس لڑکی کے اوپر غلط کا نشان ہے یہ عورتوں کی قیام کا غلط طریقہ ہے۔ یعنی عورتیں جب نماز کے اندر کھڑی ہوں گی تو ان کے دونوں پیر بالکل ملے ہوئے ہوں گے، دونوں پیر کے بیچ میں ایک انگلی کا فاصلہ رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ اور جس لڑکی کے اوپر غلط کا نشان ہے یہ غلط طریقہ ہے کہ کچھ خواتین اور کچھ مستورات نماز میں اس طرح سے کھڑی ہوتی ہیں کہ جس طرح سے مرد حضرات کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کے دونوں پیروں اور پنجوں کے بیچ میں 4-6 انگل کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ سطر پوشی اور حیا کے بھی خلاف ہے، لہذا نماز میں اسی طریقے سے کھڑے ہوں کہ جیسے یہ لڑکی کھڑی ہے جس پر صحیح کا نشان ہے، جس میں دونوں پیروں کے پنجوں کو بالکل ملا کر کے رکھا جائے گا۔ اور دوسری بات اس میں یہ سمجھیں کہ عورت کا چہرہ، ہاتھوں کے پنجے اور پیروں کے پنجے، یہ تین چیزیں چھوڑ کر بدن کا ہر حصہ اور بدن کا ہر عضو سطر ہے، جس کو ہر وقت چھپا ہوا رکھنا، لباس میں ڈھکا ہوا رکھنا اور چادر سے چھپا کر کے رکھنا ضروری ہے۔ جیسے مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، ایسے عورتوں کا سطر ہاتھوں کے پنجے، پیروں کے پنجے اور چہرہ، یہ تین حصے چھوڑ کر سارا بدن سطر ہے جس میں بال بھی داخل ہیں۔ لہذا جب نماز شروع کرنے کا ارادہ کرے خاتون اور مستورات تو سب سے پہلے اپنے بدن کو اس طریقے سے ڈھانپ لے کہ ہاتھوں کے پنجے، چہرہ اور پیروں کے پنجے چھوڑ کے بدن کا ہر حصہ چادر کے اندر اور دوپٹے کے اندر چھپا ہوا ہو۔ اب اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، اور تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک یا کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھانا۔ مرد حضرات جب تکبیر تحریمہ کہیں گے تو ان کے ہاتھ کانوں کے مقابل ہوں گے، اور خواتین اور مستورات جب تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گی تو کہاں تک اٹھائیں گی؟ اس میں اصل سنت طریقہ تو یہ ہے کہ عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، اور یہی ان کے لیے سنت ہے۔
لہذا جس لڑکی کے اوپر صحیح کا نشان لگا ہے یہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا صحیح اور مسنون طریقہ ہے، اور جس لڑکی کے اوپر غلط کا نشان ہے یہ عورتوں کے لیے ہاتھ اٹھانے کا غلط طریقہ ہے۔ یعنی عورتیں مردوں کی طرح کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، بلکہ عورتیں عورتوں کی طرح کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی۔ اور دوسری اہم چیز اس میں یہ سمجھیں کہ کندھوں تک عورتیں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گی تو ان کے ہاتھ دوپٹے کے اندر، چادر کے اندر، یا جس چیز کو پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے ہونا ضروری ہے۔ لہذا وہ عورتیں جو دوپٹے سے یا چادر سے باہر نکال کر ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتی ہیں یہ ان کا طریقہ غلط ہے۔ ہاتھ سطر کے اندر داخل ہیں پنجوں کو چھوڑ کر، لہذا نماز کے اندر جب تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کوئی عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی تو وہ چادر اور دوپٹے کے اندر سے اٹھائے گی، جیسا کہ یہ لڑکی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جس کے اوپر صحیح کا نشان ہے۔ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد جو طریقہ جو چیز ہے وہ ہے ہاتھوں کو باندھ لینا۔ مرد حضرات ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اور عورتیں ہاتھ کہاں باندھے گی؟ جس لڑکی کے اوپر صحیح کا نشان ہے یہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہے، اور جس لڑکی کے اوپر غلط کا نشان ہے یہ عورتوں کے لیے ہاتھ باندھنے کا غلط طریقہ ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہاتھ دوپٹے کے اندر، چادر کے اندر باندھے جائیں گے، لیکن چونکہ طریقہ بتلانا مقصود ہے کہ ہاتھ کیسے اور کہاں باندھے جائیں گے، اس لیے ان دونوں بچیوں کے ہاتھ ان کی رومالی سے اور ان کے دوپٹے سے باہر رکھے گئے ہیں۔ لہذا عورتوں کے لیے صحیح طریقہ ہاتھ باندھنے کا سینے کے اوپر ہے، اور جس لڑکی نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ رکھے ہیں اور جس کے اوپر غلط کا نشان ہے کہ کچھ خواتین اور کچھ مستورات اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو رکھتی ہیں یا باندھتی ہیں، یہ ہاتھ باندھنے کا عورتوں کا غلط طریقہ ہے۔ عورت اپنے ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندھ کے رکھے گی۔ قیام کے بعد جس رکن کا نمبر ہے اس کا نام ہے رکوع۔ رکوع کے معنی جھکنا۔ رکوع کا جس لڑکی کے اوپر صحیح کا نشان ہے یہ رکوع کا عورتوں کے لیے صحیح طریقہ ہے، اور جس لڑکی کے اوپر غلط کا نشان ہے یہ عورتوں کے لیے رکوع کا غلط طریقہ ہے۔ عورت رکوع کے اندر بس ہلکے سے جھک جائے، یہ اس کے لیے رکوع کا سنت اور صحیح طریقہ ہے، اور ہلکے سے جھک جانے کے بعد اس کا رکوع ادا ہو جاتا ہے۔ اور جو خواتین اور مستورات رکوع کو مردوں کی طرح کرتی ہے کہ جس میں وہ کمر کو، سر کو اور سرین کو ایک سیدھ میں لانے کی کوشش کرتی ہیں، جیسا کہ اس لڑکی کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر غلط کا نشان ہے، تو یہ عورتوں کا مردوں نما رکوع کرنا، مردوں کے جیسا رکوع کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جس بچی کے اوپر صحیح کا نشان ہے یہ عورتوں کے لیے رکوع کا صحیح طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے رکوع کے اندر ہاتھ جب گھٹنے پہ رکھیں گے تو اس کی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں گی۔ عورتوں کی پیروں کی انگلیاں اور ہاتھوں کی انگلیاں دونوں رکوع کے اندر متصل ہوگی، ملی ہوئی ہوگی، اور نظریں پیروں کے اوپر ہوگی۔ رکوع کے بعد جو اہم ترین رکن ہے وہ ہے سجدہ۔ سجدے کی حالت میں عورت کو مکمل سطر پوشی کا اور چمٹ کے اور پورے طریقے سے سکڑ کے سجدہ کرنا عورتوں کے لیے مسنون ہے۔ جس بچی کے اوپر صحیح کا نشان لگا ہے یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے، اور جس لڑکی کے اوپر غلط کا نشان لگا ہے یہ سجدے کا غلط طریقہ ہے۔ عورتوں کے ہاتھ، پنجے، ران، پیٹ سب کچھ مل کے متصل ہو کے زمین سے چپک کے اس طرح سے سجدہ ہو کہ اس میں حیا کا عنصر ہو اور سطر پوشی کا عنصر ہو۔ اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں، جیسا کہ آپ اس لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر غلط کا نشان ہے، تو مردوں کی طرح سجدہ کرنے میں حیا کا عنصر ختم ہوتا ہے، سطر پوشی کا حصہ ختم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عورتوں کو اس طرح سے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور جس طرح سے جس لڑکی کے اوپر صحیح کا نشان ہے اسی لڑکی کی طرح سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ سجدے میں عورتوں کے پیر رکھنے کا طریقہ ہے۔ جس بچی کے اوپر صحیح کا نشان ہے یہ پیر رکھنے کا صحیح طریقہ ہے، اور جس لڑکی کے اوپر غلط کا نشان ہے یہ سجدے میں پیر رکھنے کا غلط طریقہ ہے۔ لہذا سجدے میں عورتیں دونوں پیر داہنی طرف نکال کر کے بچھا دے گی، اور یہی طریقہ سنت اور صحیح ہے، اور جو عورتیں سجدے میں پیر کو کھڑا رکھتی ہے یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ سجدے کے بعد جس رکن کا نمبر ہے وہ ہے قاعدہ۔ قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ، مردوں کا جس طریقے سے خاص طریقہ قاعدے میں بیٹھنے کا سنت سے ثابت ہے، اسی طریقے سے خواتین مستورات اور عورتوں کے لیے بھی قاعدے میں بیٹھنے کا ایک مسنون طریقہ ثابت ہے۔
جس لڑکی کے اوپر صحیح کا نشان لگا ہے یہ قاعدے میں بیٹھنے کا عورتوں کے لیے سنت طریقہ اور صحیح ہے، اور جس لڑکی کے اوپر غلط کا نشان لگا ہے یہ قاعدے میں عورتوں کا بیٹھنے کا غلط طریقہ ہے جو سنت کے خلاف ہے۔ لہذا قاعدے میں اسی طریقے سے عورتیں بیٹھیں جس طریقے سے یہ بچی بیٹھی ہے جس پہ صحیح کا نشان لگا ہے، جس میں دونوں پیروں کو بچھایا جائے گا اور دونوں پیروں کو داہنی طرف نکال دیا جائے گا، اور دونوں ہاتھوں کو ران کے اوپر رکھا جائے گا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا دیا جائے گا اور نظریں گود پر رہیں گی۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور جس بچی کے اوپر غلط کا نشان لگا ہے یہ قاعدے کا غلط طریقہ ہے جس میں دونوں پیروں کو کسی بھی طرف نکالا نہیں گیا ہے، بلکہ جس طرح سے مرد حضرات پیر کے اوپر بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے بیٹھا گیا ہے، اور پھر ہاتھوں کی انگلیوں کو چوڑا کر کے رکھا گیا ہے، کھول کر کے رکھا گیا ہے، اور نظر گود کے علاوہ کہیں اور ہے۔ لہذا یہ طریقہ قاعدے کا غلط ہے۔ نظریں گود پہ جمی رہیں گی، ہاتھوں کی انگلیاں سکیڑ کے اور جمع کر کے رکھی جائیں گی اور دونوں پیروں کو داہنی طرف سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اور یہ جو پوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ قاعدے میں بیٹھنے کا اور پیروں کے رکھنے کا طریقہ ہے۔ جس لڑکی پہ صحیح کا نشان ہے یہ پیر رکھنے کا قاعدے میں صحیح طریقہ ہے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، اور جس لڑکی پہ غلط کا نشان ہے یہ قاعدے میں عورتوں کے بیٹھنے کا غلط طریقہ ہے۔ لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں پیروں کو داہنی طرف نکال کر کے بچھا دیا جائے گا، اور پیروں پر بیٹھا نہیں جائے گا بلکہ زمین پہ بیٹھا جائے گا۔ اور جس لڑکی پہ غلط کا نشان ہے، کچھ خواتین کچھ مستورات اس طرح سے قاعدہ کرتی ہیں اور اس طرح سے بیٹھتی ہیں کہ پیر کے اوپر بیٹھتی ہیں اور پیر کھڑا رکھتی ہیں، جو مرد حضرات کے بیٹھنے کا نماز میں طریقہ ہے۔ لہذا مردوں کی مشابہت اور مردوں کے جیسا عمل خواتین کے لیے نماز میں بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔